نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، تمام واجبات اور فرائض کا پابند ہوتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا 100% اہتمام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایسے خفیہ گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس سے وہ بارہا کوشش کے باوجود بھی بچ نہیں پاتا، وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، جو بھی ہے، اس طرح کے آپ کے ساتھ معاملات ہیں کہ آپ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہیں، آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی آپ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ کل قیامت والے دن آپ کو اس پر پکڑنا ہو تو اس کے لیے یہ میری ویڈیو ہے، آخر تک سنیں، اور میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، میری اس ویڈیو کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ، فیملی گروپ، فیس بک گروپ اور پیجز میں صدقہ جاریہ اور خدمت خلق کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ جب انسان باوجود کوشش کے کوئی گناہ موبائل اٹھا لیتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، مثلا وہ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، یا پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایسی ویڈیو میں چلا جاتا ہے، آنکھوں کی بد نظری اس سے ہو جاتی ہے، یا وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، آتے جاتے بد نظری کر لیتا ہے، عورتوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن باوجود دیکھنے کے بعد وہ نادم بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور توبہ طے بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ توبہ کے پڑھیں، صلاۃ شکر کے پڑھیں، صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور ان کا ایصال ثواب کریں اپنے دل اور اپنی زبان اور اپنی آنکھوں کو۔ اے اللہ اس کا اجر و ثواب میرے دل کو پہنچا دے، میری آنکھوں کو پہنچا دے، میری زبان اور میری سوچ اور فکر کو پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ اور اے اللہ میں جس گناہ میں ملوث ہوں اسے مجھ سے بالکل چھڑوا دے۔ اور ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کریں، یہ جو دعا ہے سکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو ہر نماز کے ساتھ، ایسے ہی نماز میں دعا والی جگہ پہ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ایسے دعا کریں کہ اے اللہ میں اپنے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، عالم الغیب ہیں، میں بارہا کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے اس سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھ سے اس گناہ کو چھڑوا دیں۔ اے اللہ بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ کل قیامت والے دن اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرمانا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی باتیں کرتا ہے، اس طرح دعائیں مانگتا ہے، تو امید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے محروم نہیں فرمائیں گے اور اس گناہ پر اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد نادم بھی ہے، باوجود بارہا کوشش کے پھر بھی وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت سے راز اور نیاز کا تعلق بھی قائم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس سے چھڑوا بھی دیں گے اور کل قیامت والے دن اس کا مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہے، کثرت سے اس طرح پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔